1970 کی دہائی میں، آج سے تقریباً 50 سال پہلے، اسمبلی میں ایک عورت نے کھڑے ہو کر باقاعدہ طور پر یہ اعتراض کیا تھا، اور وہ عورت کوئی غیر نہیں تھی، خود مسلمان تھی۔ اس عورت نے یہ کہا تھا مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، عدالت میں، اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اسلام نے جب مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو پھر عورتوں کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں؟ ایک مسلمان عورت اسمبلی میں کھڑے ہو کر ایک عالم دین کے سامنے یہ اعتراض کر رہی ہے۔ اگر صحیح معلوم میں اس نے قرآن کو پڑھا ہوتا، اللہ کے نبی کی حدیث کو اس نے پڑھا ہوتا، دین کو سمجھا ہوتا، تو غیروں کے سامنے کھڑے ہو کر اسلام پر یہ اعتراض نہ کرتی۔ یہ اسلام پر اعتراض نہیں تھا، یہ سیدھے اللہ اور اس کے رسول پر اعتراض تھا، اور کرنے والی خود ایک مسلمان بہن ہے ہماری، پورے اسمبلی میں کھڑے ہو کر ایک عالم دین کے سامنے یہ اعتراض کر رہی ہے کہ مردوں کے لیے تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، عورتوں کے لیے کیوں اجازت نہیں؟ اس کا عقلی جواب بھی ہے اور بہت آسان جواب ہے کہ عورتوں کو اگر 4 شادیوں کی اجازت دے دی جائے، بیک وقت اس کے پاس 2 3 4 مرد ہوں گے، تو پھر عورتوں کی نسبت، بچوں کی نسبت آپ کس کی طرف کریں گے کہ فلاں بچہ پیدا ہوا ہے، فلاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اب 3 مرد ہیں، اس کے 3 شوہر ہیں، ہر ایک کہے گا کہ یہ میرا بچہ ہے، فلاں شوہر کہے گا میرا بچہ ہے، فلاں شوہر کہے گا میرا بچہ ہے۔ آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ کس کی اولاد؟ آپ کہیں گے آج کے ترقی یافتہ دور میں DNA ٹیسٹ کرا لیں گے۔ اسلام تو صرف اس دور کے لیے تو نہیں آیا، اسلام تو 1500 سال پہلے آیا۔ آدم علیہ السلام سے اسلام چلا آ رہا ہے، قیامت تک چلے گا اسلام۔ اب یہ DNA ٹیسٹ تو اب آپ کے سامنے آیا، آج سے 50 سال پہلے DNA ٹیسٹ کہاں تھا؟ اس وقت اگر یہ معاملہ پیش آتا ہو تو کیا کرتے آپ؟ چلو مان لے DNA ٹیسٹ آج موجود ہے، آج پتہ لگا سکتے ہیں، تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ DNA ٹیسٹ ہر وقت آپ کو صحیح رپورٹ دے، غلطی بھی ہو سکتی ہے اس میں۔ اگر مان لیں آپ نہیں بالکل صحیح رپورٹ دے سکتا ہے DNA ٹیسٹ، مان لیں، تو بھی آج کا دور تو پیسے پھینکنے کا دور ہے۔ آپ یوں پیسہ پھینکیں گے آپ کے حق میں رپورٹ آئے گی۔ آج تو ڈاکٹر کو خریدا جا رہا ہے، پوری کی پوری ہاسپٹل کو خریدا جا رہا ہے، پوری کی پوری لیبارٹری کو خریدا جا رہا ہے۔ آپ کیسے ثابت کر پائیں گے کہ یہ فلاں ہی کی اولاد ہے؟ اب اس ایک بچے کی خاطر کتنی لڑائیاں ہوں گی، کتنے جھگڑے ہوں گے، پورے خاندان کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ ایک نہیں، 3 خاندان، 3 شوہر ہیں اس عورت کے، ایک بچے کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں، 3 خاندان اس طرف ہیں، اس طرف عورت کا ایک خاندان، 4 خاندانوں میں لڑائیاں جھگڑے۔ اللہ کو یہ چیز معلوم ہے، فطرت کو اللہ جانتے ہیں کس کے لیے کیا چیز مناسب ہے، اس لیے مردوں کے لیے یہ مسائل نہیں ہیں، اس کے لیے 4 شادیوں کی اجازت دی کہ مرد کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا پہلو بھی یہ ہے، دنیا میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں، اور دنیا میں عام طور پر فسادات میں، جنگوں میں جو مرتے بھی ہیں وہ مرد زیادہ مرتے ہیں عورتوں کے مقابلے میں۔ اب یہاں اگر عورتوں کو 4 مردوں کی اجازت دے دی جائے، پہلے ہی مرد کم، اب ایک عورت اگر 4 مردوں سے نکاح کر لے گی تو عورتیں کی تعداد زیادہ بچے گی، اب مرد ہے ہی پہلے ہی کم، تو دوسری عورتوں کے لیے شوہر کہاں رہیں گے؟ اب وہ زناکاریاں کریں گی۔ تو اسلام نے باقاعدہ طور پر یہ بتایا کہ مردوں کے لیے اجازت ہے، عورتوں کے لیے اجازت نہیں ہے۔ لیکن اسمبلی میں اس مسلمان عورت نے جو ڈنکے کی چوٹ پر اسلام پر مفتی صاحب کے سامنے یہ اعتراض کیا، تو مفتی صاحب نے اس کے لیے بہت ہی آسان جواب دے دیا۔ کیا جواب دیا؟ مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تمہیں کس نے روکا ہے 4 شادیاں کرنے سے؟ تم 4 نہیں 20 شادیاں کرو۔ تم نے کسے تم کو کس نے روکا ہے؟ 4 نہیں، تم 20 شادیاں کرو۔ رکاوٹ تو ان عورتوں کے لیے ہے جو قرآن کو مانتی ہیں، اسلام کو مانتی ہیں، اور جو اسلام کو نہیں مانتی، قرآن کو نہیں مانتی، ان کے لیے اسلام کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تم جو چاہے من میں جو آئے کرو، تم شادیاں کرو، زنا کرو، فحاشی کرو، بے پردہ گھومو، تمہیں چھوٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حقیقت میں تو یہی تو ہے۔ قانون کس کے لیے ہے؟ قانون تو ان مردوں اور عورتوں کے لیے ہے جو مسلمان ہیں،
اسلام کو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ان کے لیے قانون ہے، مانتے ہیں تو عمل کرو، اس پر اعتراض مت کرو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اعتراض کرنا ہے قیامت میں اس کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، کھڑے ہو کر اعتراض کر لو۔